السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خطاب ہو کہ آپ کسی مجلس میں جائیں، دنیا کی کسی محفل میں جائیں، کسی بھی ممبر سے کسی بھی عالم کو سنیں، تو ہمیشہ اصول بنائیں کہ جب خطیب خطبہ دے یا خطیب خطاب کرے کوئی بات تو اس کی طرف دیکھا کریں۔ آپ نیچے منڈی کر لیں گے تو میں کس کی طرف دیکھوں گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلامی موتی ایمان بولے، ونقطہ رستقی کا دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْ کلم ترقت عینی وَأَجْمَلُ مِنْ کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بزویم دہن و مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کا مال بے ادبشت۔ حضرات ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کوئی میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ فوراً اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ فوراً اس بندے پر 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے میری بارگاہ میں وہ سلام لے کر کے آتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے باپ نے، فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اب گھر جا کر آپ سوچنا کتنی بڑی بات ہے اگر رسول کی بارگاہ میں کوئی فرشتہ آپ کا نام لے، آپ کے باپ کا نام لے۔ حاضری لگانا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کوانٹٹی پہ معاملہ نہیں ہوتا، کوالٹی پہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تو صرف نیت جانی ہے بس۔ ایک فرشتہ آپ کے دائیں کندھے پر ہے، دوسرا فرشتہ بائیں کندھے پر ہے۔ جناب نماز پڑھنے آ رہے ہیں، فرشتے نے لکھ لیا۔ جناب عصر میں نہیں آئے، نہیں لکھا۔ گناہ والے نے کیا، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا، لکھ لیا۔ تو فرشتے یہ لکھتے، حج کا مہینہ آ گیا، بندے نے حج کر لیا۔ رمضان آ گیا، روزے رکھ لیے۔ فجر کا وقت آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی۔ غریبوں کے پاس سے گزرا، اس نے صدقہ دے دیا، فلانے کی مدد کر دی۔ فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ بندے کرتے کیا ہیں۔ ٹھیک، فرشتے کیا لکھتے ہیں بھائی؟ یا تو نیک ہوگا یا تو برا ہوگا۔ انسان دو ہی چیزیں ہوں گی، جہاں پر اندھیرا ہے وہاں اجالا نہیں، اور جہاں اجالا ہے وہاں، اب بولتے نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے یار مجھے، جہاں پر اجالا ہے وہاں پر اندھیرا نہیں، اور جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر نور ہے وہاں تاریکی نہیں آتی، جہاں تاریکی ہے وہاں نور نہیں آتا۔ جس دل میں ایمان ہو وہاں کفر نہیں آتا، اور جس دل میں کفر ہو وہاں ایمان نہیں آتا۔ دونوں میں سے ایک باتیں ہوں گی۔ اب دونوں میں سے ایک باتیں ہوں گی۔ اللہ کے فرشتے جو دائیں بائیں ہیں یہ لکھتے ہیں بندہ کرتا کیا ہے، بندہ کرتا کیا ہے۔ لیکن قیامت کے میدان میں جب حاضری دو گے نا تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کرتا کیا تھا۔ نمازیں پڑھی ہے؟ جی مولا پڑھی ہے، فرشتے نے تو لکھ دیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، پڑھی ہے تو کیوں پڑھی ہے۔ سوال ہوگا کیوں کا۔ سوال کس کا ہوگا؟ پڑھی۔ میرا خیال ہے یہ کیوں میں نہیں سمجھا پا رہا، تو میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں اللہ 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے لے گا۔ کتنے لوگ؟ ایک تو بندہ شہید، جس نے اپنی جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، لڑتے لڑتے جنگ میں شہید ہو گئے، اس کا حساب اللہ قیامت میں سب سے پہلے لے گا۔ دوسرے نمبر پر مالدار، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہوگا، سخی، اس کا حساب اللہ سب سے پہلے لے گا۔ اور تیسرا امت مسلمہ کا عالم، اس کا حساب سب سے پہلے لے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب پہلے اللہ شہید سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اب سنتے جائیے گا، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اب وہ شہید عرض کرے گا، مولا تو نے اتنی زندگی دی، میں لڑتے لڑتے جنگ اپنی زندگی تیرے نام کر گیا، تیرے نام پہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فوراً فرشتوں سے فرمائے گا یہ جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی، میں یہ نہیں دیکھتا کہ شہید ہوا، میں یہ دیکھ رہا ہوں تو شہید کیوں ہوا؟ تو شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہے، تاکہ لوگ تجھے زندہ کہے، تاکہ لوگ تجھے مہاویر کہے، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، اس لیے تو شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا، نبی نے فرمایا، اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اور اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے سے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا، بڑے بڑے نوٹوں والے، بڑے بڑے بلڈنگ والے، بڑے بڑے کاروبار والے، بزنس مین، تاجر۔ اللہ فرمائے گا اوے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اتنی میری کمپنیاں تھیں، اتنے میرے گوڈاؤن تھے، اتنے شیئرز تھے، اتنے کھیت تھے، اتنی زمینات تھی، بڑا تو نے مالدار بنایا، میں نے جہاں کہیں تیرے بھوکے بندوں کو دیکھا کھانا کھلایا، پیاسوں کو دیکھا پانی پلایا، ننگوں کو دیکھا کپڑا پہنایا، زکوٰۃ فطر بھی دیتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، صدقہ فطر بھی دیتا تھا، تمام چیزیں دیتا تھا، غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ تیری دی ہوئی ساری دولت کو میں نے تیرے حبیب کے غریب امت کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ بھی جھوٹ کہتا ہے، یہ دولت خرچ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اسے دین داتا کہیں، تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، تاکہ لوگ اسے دینے والا کہیں۔ یہ دولت اپنے مطلب کے لیے خرچ کرتا تھا۔ اب جو تجھے دنیا میں کہلوانا تھا، اے بندے میں نے تجھے کہلوا دیا، کسی کے منہ سے سخی کہلوا دیا، کسی کے منہ سے دین داتا کہلوا دیا، کسی کے منہ سے میں نے کچھ کہلوا دیا، تو جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کیا تھا آج قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ مانگ، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں ایک کام کرو، اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ۔ تیسرا آئے گا، وہ عالم ہوگا، اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ ہاتھ جوڑے گا اور عرض کرے گا مولا تو نے مجھے علم سے نوازا، رات رات بھر کتابیں پڑھی، نبی کی امت کو درس دیا، پیغام دیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے حافظ صاحب کہیں، تاکہ لوگ تجھے مولانا کہیں، تاکہ لوگ تجھے مفتی کہیں۔ اپنے فائدے کے لیے علم دین حاصل کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ لہذا فرشتوں جس کو جس سے جو کہلوانا تھا، دنیا میں نے اسے مفتی بھی کہلوا دیا، دنیا میں نے اسے مولوی بھی کہلوا دیا، دنیا میں حافظ صاحب بھی کہلوا دیا۔ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کیا تھا آج قیامت کے دن ان سے اپنا بدلہ مانگ۔ لہذا مجھ اللہ کے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، مجھ اللہ کے پاس تیری کوئی ضمانت نہیں۔ فرشتوں ایک کام کرو، اس بندے کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤ منہ کے بل۔ یہ حال ہوگا۔ کیا مطلب؟ بتانے کا مطلب آ رہی ہے آپ کے کچھ سمجھ میں؟ اتر رہا ہے دماغ میں؟ کھڑے ہونے کا میں تقریر نہ کروں تو بھی کام چل جائے، سیدھا آؤ خطبہ سنو جماعت کرو، ہو سکتی ہے نا؟ لیکن 15-20 منٹ بولا اس لیے جاتا ہے یار تاکہ تمہارے کچھ کھوپڑی میں آئے، دماغ میں بات اترے۔ اگر آپ لوگوں کو ویسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے، اب کیا سیکھیں؟ کیا مطلب نکلا اس بات کا؟ اللہ ہمیشہ نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اے خانے دیکھیں، اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چھوڑو بیوی آ جاؤ مسجد میں، چھوڑو بچے آ جاؤ مسجد میں، چھوڑو تجارت آ جاؤ مسجد میں۔ اللہ فرمایا ایسے نہیں، ایسے عبادت نہیں کرنی، یہ اس والی عبادت کی بات نہیں کر رہا میں اللہ، یہ عبادت تو بہت ہے۔ امت مسلمہ کا ہر کام جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے، اللہ نے سب عبادت کر دی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ میں نہیں سمجھ، دیکھو بولنے والوں ایسی بولی بولو کہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے، اے کھانے والوں ایسے کھاؤ کہ تمہارا کھانا عبادت بن جائے، اے چلنے والوں ایسے چلا کرو تاکہ تمہارا چلنا عبادت بن جائے، اے بولنے والوں ایسی بولی بولو تاکہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے، اے سونے والوں اس طریقے سے سو تاکہ تمہارا سونا عبادت بن جائے، اے جاگنے والوں ایسے جاگو تاکہ تمہارا جاگنا عبادت بن جائے۔ ارے جاگنا عبادت دیکھنا ہے، ہجرت کی رات ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ جاگ گئے، یہ جاگنا عبادت ہے، اور علی مرتضی شیر خدا نبی کے بستر پر سو گئے، یہ سونا عبادت۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، ٹھیک بھائی؟ آسمان کس کے لیے ہے؟
کون رہتا ہے اس کے نیچے؟ ہم ہی رہتے ہیں نا. اشرف المخلوقات انسان سینہ تان کے کہتا ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں. جنات بھی ہمارے مرتبے کا نہیں, ان جانور بھی ہمارے مرتبے کا نہیں. اللہ نے اچھا فرشتے بھی مرتبے کے نہیں, فرشتوں کو اللہ نے نفس نہیں دیا. جو انسان دل رکھ کر کے اور اپنے نفس پہ کنٹرول کر لینا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میری امت کا وہ انسان فرشتوں سے افضل. نفس رکھ کر کے اس نے یہ کام کیا ہے نا, نفس رکھ کے. ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے پر ناز ہے, اور کیوں نہ رہے. اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت بنائے گئے ہو. تم سب سے جتنی امتیں آئی تم سے پہلے, چاہے وہ حضرت آدم کی ہو, چاہے حضرت نوح کی ہو, چاہے شیش کی ہو, چاہے شعیب کی ہو, چاہے یعقوب کی ہو, چاہے یوسف کی ہو, چاہے سلیمان کی ہو, چاہے داؤد کی ہو, چاہے موسیٰ کلیم اللہ کی ہو, چاہے عیسیٰ روح اللہ کی ہو, کسی نبی کی بھی امت ہو, لیکن تم سے زیادہ افضل کیوں نہیں مولا؟ کیوں؟ فرمایا تمہارے چہرے دیکھ کے افضل نہیں دے رہا, یہ اپنے حبیب کا صدقہ دے رہا. چہرے میں ہمارے وہ بات نہیں, لیکن نبی کے صدقے ہم افضل ہیں. تو اللہ نے امت کو, تو اللہ ہمیں نبی کی رحمت پر بھروسہ ہے, اللہ کی فضل و کرم پر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے اللہ بخشے گا, نبی بخشوائیں گے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے نبی آپ جو مانگو گے میں آپ کو راضی کروں گا, جو مانگو گے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, آپ ہسٹری نکالیں, آپ اتہاس پلٹ کر کے دیکھیں اور نبی کی زندگی پڑھیں, اس کے بعد مولا علی کی زندگی پڑھے, جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھے, ان کے دونوں بچے حسنین کریمین کی زندگی پڑھے, اور 12 امام جو ان کے بچے ہیں تمام نبی کے خاندان کی ہسٹری پڑھے, تو آپ کو معلوم ہوگا نبی کا سارا خاندان نے اپنی جان کو قربان کیا. کس لیے؟ فقط اس لیے کہ نانا کی امت کو جنت لے کے دینا ہے. صرف اور صرف اس لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, عباس نے اپنے بازو کٹا دیے, کس لیے؟ نانا کی امت کو جنت لے کے دینا ہے. حضرت حسین نے سر کٹایا, کس لیے؟ نانا کی امت کو جنت لے کے دینی ہے. زینب کا پردہ, زینب کے سر سے نبی کی بیٹی ہے, علی کی شہزادی ہے, اور سر سے پردہ چھینا گیا, کس کے لیے؟ نانا کی امت کو جنت نصیب ہو جائے. علی اصغر 6 مہینے کا, وہ حسین کا بیٹا جس کی عمر 6 مہینے ہے. آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں, 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. جس تیر سے جانور کو مارا جاتا تھا اس تیر کا استعمال کیا گیا. اس 6 مہینے کے بچے کے حلق کے اوپر وہ تیر لگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت زمین بھی پناہ مانگنے لگی, آسمان بھی رونے لگا, لیکن امام اصغر مسکرا رہے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا نانا کی امت کو جنت لے کے دینی ہے, نانا کی امت کو جنت لے کے دینی ہے, نانا کی امت کو جنت لے کے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی کوئی ایسا کام کرے کہ مصطفیٰ کو قیامت کے میدان میں رشک ہو کہ دیکھو میرا دیوانہ آ گیا, دیکھو میرا مستانہ آ گیا, دیکھو میرا چاہنے والا. اور یہ کیسے ہوگا؟ گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا. میں ایک سینس دیتا ہوں آپ کو, ایک مثال دیتا ہوں. ایک حضرت شیخ مسکی نام کے کوئی بزرگ تھے, او بیٹا باتیں نہیں, ٹھیک ہے, شیخ مسکی. وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہوا, میں چھوٹا تھا, میں پڑھتا بھی تھا اور کھجوروں کی دکان پہ کاروبار بھی کیا کرتا تھا, کھجوروں کی دکان پہ کاروبار کیا کرتا تھا. جوانی کا عالم تھا, 17-18 سال کی میری عمر تھی اور میری جوانی کا عالم تھا. ایک لیڈی کسٹمر آئی ہماری دکان پہ خریدار بن کر, اور اس نے میرے مالک سے سامان مانگا. کھجوریں زیادہ تھیں, وزن بھاری تھا. اس لیڈی نے کہا, اس خاتون اور اس عورت نے کہا کہ آپ کا, اب اس عورت کی نیت اس بچے پہ بہک گئی, عورت کی نیت گڑبڑ ہو گئی. اب اس نے کہا کہ ایسا ہے دکان والے سے کہ اپنے بچوں کو میرے ساتھ بھیج دو, یہ جو آپ کے یہاں کام کرتا ہے نا, میں اتنا وزن عورت ہو کے اٹھا نہیں پاؤں گی, میرے گھر بھیجو. پرانی کسٹمر تھی. مالک نے سوچا ٹھیک ہے ہوم ڈیلیوری کروا دیتے ہیں یار. بچے کو کہا جاؤ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ ان کا سامان لے کر. جیسے ہی وہ بچہ گیا فوراً اپنے گھر کے دروازے اس نے بند کرنا شروع کرے, اور جیسے بند کرنا شروع کرے اس کے بعد وہ بچہ گھبرایا اور اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں میری خواہش کو پورا کر ورنہ میں الزام لگا دوں گی. بڑا سوچا اس نے, مسلمانوں بڑا سوچا. المختصر وہ پاخانے میں گیا. اس نے کہا مجھے پاخانہ کرنا ہے, مجھے واش روم جانا ہے, مجھے باتھ روم کرنا ہے. اب اس نے پاخانے کے بہانے گیا اور ساری نجاست, ساری گندگی اپنے کپڑوں پر لپیٹی, سارے گندگی اور غلاظت کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا, من لیا
اس کے بعد وہ حاضر ہوتا ہے، ہاں اب کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ اب لڑکی نے دیکھا، عورت نے دیکھا اور غصے سے آگ ببولا ہو کر بولے نکل جا میرے گھر سے، نکل جا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اس کے بعد میں جہاں بھی گیا، میں مدرسہ پڑھنے اگلے دن گیا، میرے ساتھیوں نے کہا یار بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لگا میرے ساتھی مذاق کر رہے ہیں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میرے استاد آئے، استاد نے کہا بیٹا بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ شیخ مسکی فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا معاملہ کیا ہے۔ اس رات جب میں بستر پر لیٹا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حسین کا نانا۔ چھوٹی بات ہے تو چھوٹا سبحان اللہ کہو، بڑی بات ہے تو بڑا سبحان اللہ کہو۔ خواب میں حسین کے نانا آئے ہیں، بڑا بندے کہتے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ پیر منیر شاہ جی کے یہاں آ کر کہنے لگا صوفی صاحب کبھی حضور کی زیارت خواب میں کرا دے۔ صوفی صاحب نے فرمایا ایسا کر، شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا تو ٹیبلٹ دے کے بھیجیں گے تجھے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا، نسخہ دے کے بھیجیں گے تجھے۔ شام کے کھانے کے باورچی کو کھا، وہ کھانے میں تھوڑا سا نمک تیز کر دینا۔ نوجوان سامنے آ کے بیٹھا، باورچی نے کھانے میں نمک تیز کیا، اب نوجوان سامنے آ کے بیٹھا، لنگر کا پہلا لقمہ منہ میں گیا کہ پیاس لگی، بابا جی نے ہاتھ روک کر کہا بیٹا پانی نہیں پینا، کہا حضور بعد میں پی لوں گا، کہا بعد میں بھی نہیں پینا، کہا حضور 1 گھنٹہ ٹھہر کے پی لوں گا، کہا آج پانی نہیں پینا، کہا حضور سوتے وقت، فرمایا پوری رات پانی نہیں پینا، نمکین کھانا کھا کے سویا تھا، کروٹیں بدلتا رہ گیا، نیند نہیں آئی، بڑی مشکل سے نیند آئی تو خواب میں دیکھتا ہے پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی، اور پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی۔ پیاس بجھ گئی، صبح صوفی صاحب کے قدموں میں جا کے کہنے لگا حضور نے فرمایا خواب میں کیا دیکھا؟ حضور پانی ہی پانی دیکھا۔ اس وقت مسکرا کر صوفی نے فرمایا سن، پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے، پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے، بولو گے تو کوئی بات کروں گا۔ پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے، لگن سچی ہو تو حسین کا نانا آتا ہے۔ کہا حضور لگن تو سچی تھی، فرمایا چپ کر، زمانے بھر لوگوں کی بچیاں دیکھتا ہے، لوگوں کے رشتے ٹکتا ہے، ایک دوسرے کے گھر میں نظر مارتا ہے، رات کو نبی کا انتظار کس منہ سے کرتا ہے؟ دن کی روشنی میں آنکھیں پاک تو کر، رات میں سرکار کی زیارت ہم کرائیں گے۔ یہ تو بات پہ بات آ گئی۔ اب حضور آئے ہیں نا اس بچے کے خواب میں، جو بات میں بیان کر رہا تھا، حضور آ گئے۔ کون آ گئے؟ بولے یار واقعی میں حضور آ گئے۔ ہاں ہمارا عقیدہ دیکھیں، حضور آ گئے، اور حضور نے آنے کے بعد اس بچے کو دیکھ کر خواب میں مسکرائے، ما ینطق کی زبان ہلی، لب رسالت پر تبسم آیا، ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بچے نے گھور کر دیکھا، جی آقا آپ تشریف لائے؟ کہا ہاں میں لایا۔ کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا فرشتوں کو تجھ پر ناز ہے، فرشتوں کو تجھ پر ناز ہے۔ کہا آقا کیوں؟ فرمایا جو کام یوسف نے نبی ہونے کے بعد کیا تھا تو نے میرا امتی بن کے کر دیا۔ آپ کو یاد نہیں؟ دیکھیں میں زلیخا نے یوسف کی عزت پر حملہ کیا، آپ سورہ یوسف اٹھا کر پڑھ لیں، 8 دروازے زلیخا بند کر چکی، ایک کمرے میں اس کے بت پڑا تھا، ایک مورتی تھی، سمجھتے ہیں اسٹیچو، اب وہ اپنی اوڑھنی نکال کر نا چنی اس کے اوپر ڈھکنے لگی۔ یوسف نے کہا زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہا میں ہوں تو بدکار، ہوں تو گنہگار، لیکن اس بت کو اپنا خدا مان بیٹھی ہوں، میں نہیں چاہتی، میں نہیں، جملہ سنیے گا، آپ چپ رہے گا تو کوئی بات نہیں، دیکھیں میں نہیں چاہتی، میں لاکھ گنہگار صحیح لیکن اس بت کو میں نے خدا مانا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا رب جس کو میں نے خدا مانا ہے وہ مجھے بے حیائی میں دیکھے۔ یوسف کے لبوں پر مسکان آئی، فرمایا اوے کمبخت، تیرا والا تو کمرے تک ہے، میرا والا تو ہر جگہ موجود ہے۔ تیرا والا تو کمرے میں ہے نا، میرا والا ہر جگہ موجود ہے۔ اس بچے کو آ کر خواب میں آقا نے زیارت کرائی اور کہا جو کام یوسف نے اپنی عزت بچائی تھی، یوسف نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، جو اس نے نبی ہو کر کیا، وہ تو نے میرا امتی ہو کر کیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ قیامت کے میدان میں ہم بھی کچھ ایسا کام کر جائے دنیا سے کہ حضور کو، حسین کو، علی کو ہم پر رشک ہو۔ یہ صرف مجلسیں نہیں سجاتا تھا، یہ ہمارے قول پر عمل بھی کرتا تھا، یہ ہمارے فرم بتائے ہوئے رستے پر چلتا بھی تھا۔ تو حسینی نام کے مت بنو، علی کی ولایت کا ثبوت نام سے مت دو، کام سے بھی دو۔ ہمارا کون سا ایسا بزرگ ہے، ہمارے کون سے ایسے اسلاف ہے جو بے ادب رہے ہوں، یا جن میں طریقہ تمیز نہ رہا ہو، یا جس نے یہ بتایا ہو کہ بچوں کو مارو، بڑوں کا ادب نہ کیا کرو۔ ہر فقی،
ہر صوفی نے یہی دنیا میں پیغام دیا ہے، لوگوں سب کچھ چھوڑ دینا، ساری کائنات کو چھوڑ دینا، حسین کے نانا کو مت چھوڑنا، ساری کائنات کو چھوڑ دینا، حسین کے نانا کو مت چھوڑنا۔ اور یہ جو مہینہ آپ لوگوں کے، میں کیا سمجھاؤں، دیکھیں مجھے 2 منٹ چاہیے بس آپ سے، 2 سے 3 منٹ۔ اس دور کے تینوں محمد، امام علی، محمد مصطفیٰ اور حسین کی 8 سال کی عمر ہے، بچپنے میں ہے۔ اس کے بعد علی کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے، نبی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں آپ کو علی زیادہ پیارا ہے یا حسین زیادہ پیارا ہے؟ اتنا تھا، جواب نبی کو دینا چاہیے، نبی کے جواب سے پہلے حسین کے لب ہلے، اور حسین کے بچپنے کا عالم ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بابا یہ کیسا سوال آپ نے نانا سے کر لیا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جس کا خاندان بڑا ہوگا نبی کو پیارا تو وہی ہوگا، جس کا خاندان۔ علی نے دیکھا اور کہا حسین تم مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہا بابا نہیں، میری مجال نہیں، میں بات آپ کی اور میری نہیں کرتا، میں بات خاندان کی کرتا ہوں۔ تو کہا تمہارا خاندان میرے خاندان سے افضل ہے؟ جی علی بے شک، تو دلیلیں دے۔ اب حسین نے ایک ہاتھ بابا کے قدموں پر رکھا، دوسرا ہاتھ نانا کے قدموں پر رکھا اور عرض کیا حضور گھبرائیے گا نہیں، محسوس نہ کیجئے گا، آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن میرے خاندان کو سنتے جائیے، میرا خاندان ہے کیا؟ علی کے لال نے جملہ کہنا شروع کیا اور حسین نے عرض کیا یا علی تو پھر محسوس نہ کیجئے گا، سنیے آپ کے باپ دادا بہت محترم، میرے اجداد کے مثل اعلیٰ نہیں، آپ کا خانوادہ مکرم صحیح، میرے گھر کی طرح وہ نرالا نہیں، میرے دادا کے مانند کسی نے کبھی کشتی دین حق کو سنبھالا نہیں، میرے دادا کی طرح کسی نے کبھی کشتی دین حق کو سنبھالا نہیں، آپ کے پاک دادا نے آگوش میں پوری دنیا کی رحمت کو پالا نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جنت جسے، در حقیقت وہ ہے ایک وادی میری جس کے خاطر تا کعبے کی دیوار میں در بنا تھی وہ مزدور دادی میری۔ آپ چپ بیٹھے ہو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، جس کے خاطر تا کعبے کی دیوار میں در بنا تھی وہ مزدور دادی میری، میرا دادا آپ کے دادے سے افضل، میری دادی آپ کی دادی سے افضل۔ اور کہا وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق مگر ان جہانوں پر ہے حکمرانی میری، جس جریدے کو قرآن کہتے ہیں سب اس میں لکھی ہوئی ہے کہانی میری، دوش احمد کا راقب ہے بچپن میرا، کتنی انمول ہوگی جوانی میری۔ دوش احمد مطلب بچپن میں محمد کے کندھوں پر گھوما ہوں، دوش احمد کا راقب ہے بچپن میرا، کتنی انمول ہوگی جوانی میری، جس کے قرضے دار سارے مسلمان ہیں وہ ختیجہ سلام اللہ نانی میری، میرا نانا۔ اور سنیے کبریا انبیاء اولیاء اوصیاء جس سے پوچھیں اسی کا دلاسا ہوں میں، آپ بھی جس کو کہتے ہیں اپنا نبی اس محمد کا پیارا نواسا ہوں میں۔ میرا نانا آپ کے نانے سے افضل، میری نانی آپ کی نانی سے افضل۔ اجازت ہو تو میں اپنی ماں کی شان بیان کروں۔ علی نے کہا بیٹا بسم اللہ۔ اب حسین نے روتے ہوئے عرض کیا بابا سنیں پھر، محسوس نہ کیجئے گا، آپ کی ماں کا نام بھی ہے فاطمہ، میری ماں کی طرح جانے عصمت نہیں، آپ کی ماں کا نام بھی ہے فاطمہ، میری ماں کی طرح جانے عصمت نہیں، ان کو جنت میں گھر ملے گا مگر جنتی تو ہے خاتون جنت نہیں، ان کی دہلیز پر باپ رکتا نہیں، رک کر بیٹی سے لیتا اجازت نہیں، آپ کی ماں امامت کی مادر صحیح، مثل زہرا وہ بنت رسالت نہیں، آسماں کے فرشتے ان کی دہلیز سے 3 دن روٹیاں لے کے جاتے نہیں، ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں کبریا کی طرف سے وہ لاتے نہیں۔ علی اجازت ہو تو میں اب آپ کی شان بیان کروں۔ علی نے کہا بیٹا بسم اللہ۔ اب حسین نے عرض کیا تو بابا اپنی شان سنیے، اپنے باپ کو دیکھنا اور میرے باپ کو دیکھنا، آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے، آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے، آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی پہچان ہے، آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا اور میرے باپ کا نام قرآن ہے، آپ کا باپ مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے، آپ کے ابا میرے ابا آپ کے ابا سے افضل، میری ماں آپ کی ماں سے افضل۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور کہا بیٹا حسین جو سوال آپ کے باپ نے کیا اور آپ میرے جواب سے پہلے تم نے جو پلر بنا کر یہ کھڑا کر دیا نا، جو پلر بنا کے کھڑا کر دیا، اس حساب سے مجھے علی زیادہ پیارا ہے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے نانا انکار نہیں کرتا، سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کیسے علی پیارا ہے؟ تو کہا پھر حسین بیٹا سنو، مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو، دین و دنیا میں میرا برادر علی، مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو، دین و دنیا میں میرا برادر علی، میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری بیٹی کا معصوم شوہر علی۔ آپ چپ بیٹھے ہو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔
میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری بیٹی کا معصوم شوہر علی، سنو تو پسر و پدر، تو شمر و شجر، تجھ سے برتر علی، تجھ سے بہتر علی، تجھ سے برتر علی، تجھ سے بہتر علی۔ اور سنو، کبریا کی اطاعت عبادت ہے اور ذکر حیدر عبادت کا معیار ہے۔ تو جوانان جنت کا سردار ہے اور تیرا باپ تیرا بھی سردار ہے۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ بھی ایک قربانی ہے، ٹھیک، اور جو آ رہا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، اور دونوں قربانیوں میں بڑا فرق ہے۔ وقت چاہیے انشاءاللہ اگلے جمعہ ضرور اس مدعے پر بات کی جائے گی کہ یہ ذوالحج کیا ہے اور محرم کیا ہے، یہ منی میں جو قربان ہوئے ان کا کیا وقار ہے اور کربلا میں جو قربانی دینے آئے ان کا کیا وقار ہے۔ ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے گا اور پھر سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ بندے ایک عید تو منا لیتے ہیں دوسری والی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں چھوڑتے، ہم دونوں قربانیوں کو مانتے ہیں یار۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اللہ آج تک کہتا ہے، آج تک کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے میرے پیار میں جو بندوں کو بھوکا رہنے نہیں دیتے، میرے پیار کے لیے بندوں کو کھلاتے تھے، قیامت کا دن ہوگا بندے پریشان ہوں گے، حسین مسکراتے ہوں گے۔ بندے ہاں وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، مصطفیٰ میرا وعدہ ہے قیامت کے میدان میں سب پریشان ہوں گے لیکن تمہارا گھرانہ مسکرا رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وجہ، نبی نے پوچھا وجہ، فرمایا اللہ نے وجہ یہ ہے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جو صبر فاطمہ کے اندر ہے کائنات کی کسی عورت میں نہیں ہے، جو صبر حسین کے اندر ہے کائنات کے کسی مرد میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صبر نصیب کرے اور ہمیں تمام اسلاف، اولیاء، اکابرین، اہل بیت، اصحاب رسول اور اللہ رسول تمام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات سنت پڑھ لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔